بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر رہنے کی جگہ عطا فرمائی اور آپ کی زوجہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جنت میں رہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی ایک درخت کے پاس جانے سے ان کو منع فرمایا۔ پھر وہ شیطان نے ان کو لغزش کی طرف ابھارا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یعنی وہ حد سے بڑھنے والے ہو گئے۔ تو یاد رکھیں، جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہو گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جو درخت سے پھل کھایا یا میوہ کھایا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی یہ اجتہادی خطا تھی۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ خطا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اجتہادی خطا اور ایک نارمل خطا۔ تو اجتہادی خطا پر کوئی گناہ، کوئی پکڑ اس پر نہیں ہوتی، بلکہ اجتہادی خطا پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر وہ اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے کوئی بھی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اصل میں ایک سبب تھا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر لانے کا، کہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو پھر ان کی اولاد کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ زمین پر آئیں گی اور وہ وہاں پر آباد ہوگی۔ تو یہ ایک ذریعہ تھا، ایک اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ چیز تھی کہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر آباد ہو، ٹھیک ہے۔ تو بلا ضرورت، بغیر کسی حاجت کے ان کو بار بار خطا وار کہنا، ان کو برے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ اشد حرام ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو ہم کیا چیز ہیں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، کہاں وہ اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب، اور کہاں تم لوگ۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان کی خطا اجتہادی پر بھی ان کو نیکی ملتی ہیں، ان کو کوئی گناہ، کوئی معصیت نہیں ملتی۔ تو یہ ایک سبب تھا جس وجہ سے اے، اولاد آدم کو زمین پر آنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے عبارت پڑھتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فِي الْأَنْهَارِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس جنت سے لغزش کروا دی۔ ازلہما مانے لغزش کروا دی، خطا نہیں کر سکتے، گمراہی بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ترجمہ کیا ہوگا؟ لغزش کروا دی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے اس جنت سے ان دونوں کی لغزش کروا دی، ان دونوں سے لغزش کروا دی۔ شیطان کون تھا؟ ابلیس، وہ ابلیس تھا، ابلیس تھا۔ اذهبهما وفی قراءۃ ازالهما، ازہما کی معنی کیا ہے؟ یعنی نکالنا، لے جانا۔ وفی قراءۃ ازالهما، ایک ہے ازلهما اور دوسری قراءت ہے ازالهما۔ تو نحاهما یعنی ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، جنت سے دور کر دیا۔ انہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع بتا رہے ہیں، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ضمیر کا مرجع بتائیں، یعنی اس جنت سے نکال دیا، نکلوا دیا، لغزش کروا دی۔ کس طرح نکلا؟ بے ان قال، کہ اس شیطان نے ان دونوں کو کہا، لہما، ان دونوں کو، کن کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان دونوں کو کہا کہ حل ادلو هل ادلکما علی شجرۃ الخلد، کہ کیا میں تمہیں جنت کے ہمیشہ والے درخت کے بارے میں خبر نہ دوں؟
حل عدل، عدل ہونا چاہیے، یہ دال پر پیش ہے، عدلو، دال پر زبر ہے، حل عدلکما علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ہمیشہ والے درخت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وقاسمہما باللہ، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ان دونوں کو قسم دی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تمہیں ہمیشہ والے درخت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ انہ لہما لمن الناصحین، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ان دونوں کے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہے، انہ لہما لمن الناصحین، بے شک وہ شیطان، شیطان نے کہا، وقاسمہما باللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس نے بولا، انہ لہما لمن الناصحین، بے شک میں تمہارے لیے، یعنی بے شک وہ شیطان ان دونوں کے لیے نصیحت کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، شیطان نے ان کو کہا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو جب شیطان نے یہ ان کو کہا تو ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس شیطان نے ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا اس سے جس میں وہ رہتے تھے یا جس میں وہ تھے، اور وہ کیا چیز تھی؟ من النعیم، یعنی جنت، نعمتوں والی جگہ، جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں تھیں نا، تو جنت سے نکلوا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے فرمایا کہ تم ٹھہرو، کہاں ٹھہرو؟ الی الارض، زمین کی طرف، یعنی اتر جاؤ، الی الارض، زمین کی طرف، جنت اوپر ہے، تو اوپر سے جب نیچے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ، تو اہبطوا کا مطلب ہے ہوگا اتر جاؤ، الی الارض، زمین کی طرف، انتما بمشتملتما علیہ من ذریتکما، یعنی تم دونوں، انتما بمشتملت، بمشتملتما علیہ، تم دونوں اور جس پر تم دونوں مشتمل ہو، یعنی تم دونوں بھی جنت سے تشریف لے جاؤ، جنت سے چلے جاؤ، اور اس کے ساتھ چلے جاؤ جس پر تم دونوں مشتمل ہو، یعنی کوئی جو ان کی ذریت کے اندر، ان کی پشت کے اندر جو لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ کا اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ جمع کا ویسے تو تھا، دو تھے نا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا، تو اہبتا ہونا چاہیے تھا، اہبتو کیوں ہے، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ تم دونوں بھی ٹھہر جاؤ، اور تم دونوں کے اندر جو اولاد ہے، تم دونوں سے جو اولاد ہوگی تو اس کو لے کر تم زمین کی طرف چلے جاؤ۔ آگے کہہ رہے ہیں من ذریتکما، یعنی جو تمہاری اولاد ہیں۔ آگے کہتے ہیں بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری بعض اولاد، کچھ اولاد دوسری اولاد کے لیے کیا ہوگی؟ دشمن ہوگی، یعنی بعض الذریت، یعنی تمہاری بعض اولاد بعض کے لیے دشمن ہوگی۔ کیسے ہوگی دشمن؟ من ظلم بعضکم بعضا، تمہارے بعض کا بعض پر ظلم کرنا، یعنی بعض پر ظلم کرے گی تو ظلم کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، استقرار کی جگہ ہے۔ مستقر اس جگہ کو بولتے ہیں جس میں اقرار ہو، جس میں قرار بندے کو ملے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور
ایک مدت تک تمہارے لیے اس زمین میں کیا ہے؟ سامان ہے، متاع الہین، سامان ہے ایک مدت تک۔ متاع کے بعد نکالا ما تتمتعون بھی، متاع اس چیز کو بولتے ہیں جس سے تم نفع اٹھاؤ گے، ما تتمتعون بھی جن سے، جس سامان سے تم نفع اٹھاؤ گے۔ متاع بولتے ہیں فائدہ اٹھانا، تو جس سے تم نفع اٹھاؤ گے، فائدہ اٹھاؤ گے، کیا یہاں پر مین یہ کیا ہے؟ بیانیہ ہے، من نباتہا یعنی اس زمین کی، ہاں زمین کا مرضی کون ہے؟ زمین، ارض، یعنی اس زمین کے سبزے سے، زمین کے اندر سبزہ ہے تو تم اس سبزے سے کیا اٹھاؤ گے؟ نفع اٹھاؤ گے، الہین ایک مقرر کردہ مدت تک، یعنی وقت انقضاء آجالکم، تمہاری مقرر کردہ مدتوں کے پورے ہونے کے وقت تک، تمہاری جو زندگی لکھی ہوئی ہے، یہاں جو قیامت کی گھڑی ہوگی، تو اس وقت تک، یہاں تمہارا جب وقت پورا ہو جائے گا، زندگی پوری ہو جائے گی، تو اس وقت تک تم اس زمین میں رہ سکتے ہو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا، اور پھر جو اولاد آدم تھی پھر وہاں زمین پر آباد ہوئی۔ تو کہا جاتا ہے جس زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، اترے تھے، وہ سندھ کی زمین تھی۔ اس وقت تو ہند اور یہ ہندوستان اور سندھ کا تھا۔ یہ جو آج کل ہندوستان اور پاکستان ہے، تو اس پہلے زمانے کے اندر اس کو سندھ، دونوں کو سندھ کا نام دیا جاتا تھا۔ تو کتابوں کے اندر آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سندھ کے اندر اترے تھے، اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہیں اور اتری تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو شروع میں میں نے وضاحت کی ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، میں وہ کل آپ سے پوچھوں گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو